السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیا امامت کے لیے نسب کا لحاظ ضروری ہے؟ مسئلہ: امامت کے لیے ذات پات کا کوئی لحاظ نہیں، البتہ افضلیت کا لحاظ ہے، اور یہ کہ جماعت میں کمی نہ آئے اور نمازی منتشر نہ ہوں۔ پس نمازیوں میں سے جو افضل ہو وہ امامت کا حقدار ہے، تاکہ نماز صحیح اور کامل ادا ہو جائے اور مقتدی زیادہ سے زیادہ نماز میں شریک ہوں۔ پس کسی ایسی قوم کا آدمی جس کو لوگ ذلیل سمجھتے ہیں، اگر علم اور تقوی میں سب سے زیادہ بڑھا ہوا ہے اور اس بنا پر لوگ اس کا ادب کرتے ہیں، تو بلا شبہ اس کے پیچھے نماز درست ہے، کسی قسم کی کوئی کراہت نہیں۔ البتہ اگر اس کے افعال ایسے ہیں کہ جن کی بنا پر وہ لوگوں کی نگاہوں میں ذلیل اور بے وقعت ہے، تو اس بنا پر اس کو امام بنانا مکروہ ہے کہ لوگ جب اس کی عزت اور وقعت ہی نہیں کرتے تو اس کے پیچھے نماز پڑھنا ہی پسند نہیں کریں گے اور جماعت میں کمی آئے گی۔ افضل کو امام بنانے میں یہ بھی مصلحت ہے کہ لوگ اس کو پسند کر کے شرکت کریں گے اور جماعت بڑھے گی، اور افضل امام وہ ہے جو شرعی احکام سے سب سے زیادہ واقف ہو، قرآن شریف تجوید و صحت کے ساتھ پڑھتا ہو، پرہیزگار ہو، صحیح العقیدہ ہو اور اعلیٰ نسب والا ہو، حسین و جمیل ہو، نسبی شرافت، خوش اخلاق اور پاکیزہ لباس والا ہو۔ امامت کا زیادہ حقدار ہے کہ لوگ رغبت سے اس کی اقتداء کریں گے اور جماعت بڑی ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جس کو جماعت نہ ملے وہ نماز کہاں پڑھے؟ سوال: جس شخص کو نماز جماعت سے نہیں ملی، اس کو مسجد میں اپنے فرض پڑھنا افضل ہے یا مکان میں؟ جواب: اگر مسجد سے باہر جماعت ہو سکے تو یہ افضل ہے، ورنہ فرائض کے لیے مسجد ہی افضل ہے۔ مسئلہ: اگر کبھی اتفاق سے مسجد میں جماعت نہ ملے، گھر پر عورتوں اور بچوں کو شامل کر کے جماعت کر لے، جیسا کہ حدیث سے ثابت ہے، مردوں کو گھر پر جماعت نہ کرنی چاہیے بلکہ مسجد میں آئیں اور شریک جماعت ہوں۔ اگر کبھی اتفاق سے جماعت نہ ملی تو بصورت مذکور گھر پر کریں، یہ نہیں کہ مسجد کی جماعت چھوڑ کر گھروں پر جماعت کرنا سنت ہے، ایسا نہیں ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔